سیاست میں ہمیشہ معاملات بات چیت اور مذاکرات سے ہی حل ہوتے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے بند رکھنا کوئی دانشمندی نہیں ہوتی۔ بڑھتے ہوئے سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا واحد حل بھی صرف مذاکرات ہی ہوتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تمام فریقوں کو اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک قیادت ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر اور اپنے اختلافات کو سائیڈ پر رکھ کر ملک اور عوام کے لیے اکٹھی نہیں ہوگی، تب تک ملک کے دیگر مسائل جو کے تو رہیں گے۔ کل مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے بند دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی سے غیر مشروط بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ہم سمیت ہر سیاسی جماعت تیار ہے، مگر تحریک انصاف کے لوگ نہیں مانتے۔ یہ بضد ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی سے بات کرنی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے سوال کیا، کیا آج تک اسٹیبلشمنٹ نے کسی کے ساتھ نمائندے مقرر کر کے بات کی ہے؟ ناظرین، تحریک انصاف کی لیڈرشپ احتجاج کی فائنل کال کے ساتھ ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی تقسیم نظر آتی ہے۔ کل تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے اہم رہنما سینیٹر علی ظفر نے ہمارے شو میں آئے تھے اور انہوں نے سیاسی جماعتوں کے آپس میں مذاکرات کی حمایت کی تھی۔ تو یقینی طور پہ آئیڈیل سچویشن میں، ایک مثالی سچویشن میں تو ڈائیلاگ بیسٹ آپشن ہوتی ہے، اور ڈائیلاگ بھی پولیٹیکل پارٹیز آپس میں کریں تو وہ سب سے زیادہ اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ اگر پارٹیز میں ہو جائے تو پھر کسی اور کی مداخلت کرنے کی پولیٹیکل ڈائیلاگ میں سکوپ کم ہو جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف تحریک انصاف کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص اکرم دو ٹوک الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ جہاں سے مذاکرات کا فائدہ ہوگا، جہاں سے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہو سکتی ہے، ان سے خان صاحب سے مشورہ کر کے مذاکرات کریں گے۔ فی الحال مذاکرات کی کوئی پالیسی ہے نہیں۔ بانی پی ٹی آئی ان کے مطابق واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ڈس انگیج اسٹیبلشمنٹ if someone is engaging with them۔ نون لیگ کی باقی لیڈرشپ اس صورتحال میں کہاں کھڑی؟ کیا باقی لیڈرشپ بھی رانا ثناء اللہ کی حمایت کرتی ہے؟ اور ایک ایسا کروشل وقت جہاں سیاست میں اتنی زیادہ وہ کمپلیکیشنز آ چکی ہیں، ایک طرف تحریک انصاف کشتیاں جلانے کی بات کر رہی ہے، فائنل کال کی باتیں ہو رہی ہیں، واپسی کے سارے رستے بند کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، پھر آج تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاری ہوئی، پھر کچھ دیر بعد انہیں رہا بھی کر دیا گیا۔ ان حالات میں کیا بات چیت ہو سکتی ہے؟ اور اگر بات چیت نہیں ہوتی بلکہ تحریک انصاف احتجاج اور فائنل کال پر بضد رہتی ہے، تو پھر حکومت کے پاس کیا پلان ہے؟ ایک پلان تو یہ ہے کہ دروازے بند ہی رکھیں، یعنی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ ٹاکس اونلی۔ اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ وہ بآسانی سے اس حکمت عملی کے تحت معاملات کو کنٹرول میں رکھ سکتی ہے۔ بس بات چیت کے آفریں کراتے رہیں اور تحریک انصاف کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھیں۔ حکومت کو تو ایسی صورتحال وہ سوٹ کرتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کی طرف سے وہ کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی، بلکہ اپوزیشن اپنے سے کچھ زیادہ خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ آئے دن آپس کے جھگڑے اور ناراضگیاں، آئے دن الگ تھلگ تضادات میں گھرے بیانات، اوپر سے سختیاں۔ چنانچہ تحریک انصاف تو اس موقف پر ڈٹی ہے کہ ہم حکمران جماعتوں سے بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، لیکن دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دروازے فی الحال بالکل بند ہیں۔ اگر کسی سٹیج پر بات ہونی بھی ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہونی ہے۔ تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو مذاکرات کو ترجیح دیتے ہیں، مگر فی الحال ان کی آوازیں زیادہ نہیں سنی جا رہی۔ جب فائنل کال کی باتیں کچھ مدھم پڑیں گی تو شاید تب ڈائیلاگ کی آواز بلند ہونا شروع ہو، مگر وہ وقت ابھی نہیں آیا۔